تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا اعظم طارق صاحب۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق ہمارا رہبر ہے، ہم رہبر کے گن گائیں گے۔ صدیق ہمارا رہبر ہے، ہم رہبر کے گن گائیں گے۔ اس کی عظمت کا ڈنکا ہم پورے عالم میں مچائیں گے۔ صدیق مسلمان اول ہے، وہ صاحب ایمان اول ہے۔ صدیق مسلمان اول ہے، وہ صاحب ایمان اول ہے۔ صدیق خلیفہ اول ہے، ہم دنیا کو بتلائیں گے۔ معزز سامعین، مجھ سے یار ٹائم تو 19 فروری بروز بدھ کا ٹائم لیا گیا تھا، لیکن اب جو مجھے بیان کے لیے ٹائم دیا وہ 20 فروری بروز مراد ہے۔ کون تھے صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کا نام عبد کعبہ رکھا، پھر اسلام کے بعد جس کا نام رسول اللہ نے عبداللہ رکھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے والد کا نام ابو قحافہ تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کے آنے کی خبریں پہلے ہی ہو چکی تھی۔ کون صدیق اکبر کہ جس کے آنے کے چرچے پہلے ہی آسمانی کتابوں میں موجود تھے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کے ناف پہ موجود بالوں کی ایک لکیر کا تذکرہ آسمانی کتابوں تورات زبور و انجیل میں پایا جاتا تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جس کی زمانہ جاہلیت میں ہی ایک راہب نے جسے پیغمبر کی رفاقت کی خوشخبری دی تھی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے نفرت کرتا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب سے نفرت کرتا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو زمانہ جاہلیت میں بھی زنا سے نفرت کرتا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کا نمبردار تھا۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، جس کے سامنے بھی میں نے اسلام کو پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ تردد، کچھ نہ کچھ سوچ و فکر، کچھ نہ کچھ غور و فکر اور کچھ نہ کچھ شک ضرور کیا، لیکن صدیق وہ ذات ہے، صدیق وہ شخصیت ہے، صدیق وہ انسان ہے، صدیق وہ بشر ہے کہ جس کے سامنے جب میں نے اپنے مدعا کو بیان کیا، جب میں نے اپنی دعوت کو پیش کیا، جب اپنے اسلام کو پیش کیا، تو صدیق نے بغیر تردد کے، بغیر نفرت کے، بغیر شک کے، بغیر کسی غور و فکر کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اسی کو ایک شاعر کہتا ہے کہ نبوت کی صمیم قلب سے تصدیق فرمائی، نبوت کی صمیم قلب سے تصدیق فرمائی، حقیقت میں حقیقت آشنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں، کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کا رنگ کوڑا چٹا تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جس کی انگلیوں کی جوڑوں میں گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جس کا چہرہ گوڑا چٹا تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جس کی پیشانی ابری ہوئی تھی۔ کون صدیق اکبر کہ جس کا سینہ ابرا ہوا تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کے بعد مارے کھائی تو اپنے آپ کو پیش کرنے والا وہ صدیق اکبر تھا۔ کون صدیق اکبر کہ جب ہجرت کی راہ کو اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے والا صدیق اکبر تھا۔ وہ صدیق کہ جس کے پیغمبر خود گھر میں آئے۔ کون صدیق اکبر کہ جس کے آنسو کا قطرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا۔ کون صدیق اکبر کہ جب اسلام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی لوگ آ کر آپ سے سلام لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں آقا یہ ہے غلام دوسرا ہے، لیکن صدیق اکبر نے اپنے چادر کو پکڑا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحبان بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ کائنات والے جان لیں، دنیا والے جان لیں کہ یہ جو کھڑا ہے یہ غلام ہے، جو بیٹھا ہے جو اس کا آقا ہے، وہ اس کا مولا ہے، وہ اس کا تاجدار ہے۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس نے غزوہ بدر میں پیغمبر کی صداقت کا علم بلند کیا۔ کون صدیق اکبر جس نے غزوہ احد میں پیغمبر کا پہریداری کی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کس نے غزوہ تبوک میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، تمام مال پیغمبر کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ کون صدیق اکبر کہ جس سے رسول اللہ نے پوچھا کہ اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے، تو صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے میرے گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ قرآن کو اٹھائیے، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون۔ کون صدیق اکبر؟ قرآن سے پوچھئے وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه
منکرین زکات کے خلاف علم جہاد کو بلند کرنا، تو میں پھر بھی عمر نے گھاٹے کا سودا نہیں کرنے والا۔ کون صدیق اکبر کہ جس کے عثمان نے بھی خلیفۃ الرسول کا لقب دیا؟ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر کہ جس کے لیے حضرت علی نے بھی جس کے فیصلے